بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشتاء ربیع المؤمن او کما قال علیہ الصلاة والسلام. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری ہر طرح کی ضرورت سے واقف ہے. وہ ضرورت چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، وہ روحانی ضرورت ہو مادی ضرورت ہو، اللہ نے ہر طرح کی ضرورت کا انتظام رکھا ہے. یہ موسموں کا آنا اور جانا، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے. ہم اگر نہیں سمجھتے کم علم کی بنیاد پر، لیکن اللہ رب العزت نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے. یہ دن رات چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ زمین و دن اور رات کو الٹتا پلٹتا ہے، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. کیا ہے عبرت کا سامان؟ اب چونکہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، دیکھ کر بھی سمجھ کر تو جب پڑھیں گے، اور جب سمجھ کر پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ عبرت کا سامان کیا ہے. اب اگر دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے اور نہ سمجھ کر پڑھ سکتے، جمعے میں خطاب ہوتا ہے یہاں آ کر سننا چاہیے، لیکن بیان سننے والوں کی تعداد صرف 2% ہے، تو کیا کیا جائے؟ آدمی کسی بھی طریقے سے دین کی بات کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیسے اس کو علم حاصل ہوگا؟ لہذا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دن اور رات کا الٹنا پلٹنا، داخل ہونا چھوٹا ہونا بڑا ہونا، یہ سب اللہ کی حکمت کی نشانی ہے. اللہ کہتے ہیں میں ہی طاقتور زبردست ہوں، میں جس طرح چاہتا ہوں کرتا ہوں. ہم لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جب زیادہ سردی ہو جائے، اتنی سردی نہیں ہونی چاہیے، اتنی گرمی نہیں ہونی چاہیے، اس وقت بارش نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کے نظام کو ایک طرح سے چیلنج کرنا ہے. یعنی ہم زبان حال سے یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کام کو نعوذ باللہ غلط کیا ہے. یہی ہے نا بات. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بارش نہیں ہونی چاہیے تھی اور ہو گئی، تو ہم یوں کہہ رہے ہیں گویا کہ اللہ نے اس وقت بارش برسا کر نعوذ باللہ غلط کام کیا ہے، جبکہ اللہ کا کوئی کام غلط نہیں ہو سکتا. ہماری عقل کے حساب سے وہ غلط لگ رہا ہے ہمیں، لیکن وہ غلط نہیں ہے. لہذا ہر چیز، حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، جبکہ زمانہ تو میں ہی ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، جبکہ زمانہ میں ہی ہوں. زمانے کو گالی دینا ایسا ہے جیسا مجھے گالی دینا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں، انسان پورے سال میں 4 طرح کے موسموں سے گزرتا ہے. موسم گرمی، موسم سردی جس کو موسم گرما اور اردو میں سرما بھی کہا جاتا ہے اردو زبان میں. اسی طرح ایک موسم آتا ہے بہار کا، ایک موسم آتا ہے خزاں کا، جس میں پتے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور درخت نیا لباس پہننے کی تیاریاں شروع کرتے ہیں. ہر موسم میں اللہ کی طرف سے خیر ہے. اگر ہمیشہ سردی رہے، جب بھی انسان سروائیو نہیں کر سکتا،
انسان زندگی گزار نہیں سکتا. ہمیشہ گرمی رہے تب بھی نقصان ہے، ہمیشہ بارش رہے تب بھی نقصان ہے، اور ہمیشہ خزاں کا موسم رہے تب بھی نقصان ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے، اپنے تکوینی نظام سے اللہ تعالیٰ کبھی سردی کرتا ہے، کبھی گرمی کرتا ہے، کبھی اللہ موسم بہار لاتا ہے، کبھی خزاں کا موسم لاتا ہے. یہ اسی کی حکمت ہے. ہر چیز کے دو سبب ہوتے ہیں، ہر چیز کے دو سبب ہوتے ہیں. ایک سبب یہ ہے، مثال کے طور پر، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے. بھوک لگنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ کھائیں، اور کھانے کے بھی اب دو مقصد سمجھیے. کھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بھوک ختم ہو. اس کا ایک سائنٹیفک سبب یہ ہے، دنیاوی اعتبار سے سائنٹیفک سبب یہ ہے کھانے کا کہ ہماری بھوک ختم ہو. لیکن اس کا ایک سبب اور ہے، اور وہ سبب اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں بتاتا. اپنے خاص ان بندوں کو جن پر اللہ وحی نازل کرتا ہے، اللہ اپنے علم سے ان کو وہ چیز بتاتا ہے، اور وہ چیزیں آگے بندوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اسی کو انبیاء اور رسول کی جماعت کہتے ہیں. میں نے بتایا ایک سائنٹیفک سبب یہ ہے کھانے کا کہ اس سے بھوک ختم ہو. یہ سب کو پتہ ہے، اسے ہندو بھی جانتا ہے، مسلمان بھی جانتا ہے، اسے غریب بھی جانتا ہے، اسے امیر بھی جانتا ہے، اسے وہ بھی جانتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور جو اللہ کو گالی دیتا ہے اس کو وہ بھی جانتا ہے. لیکن ایک سبب ہے کھانے کا. وہ سبب یہ ہے کہ میں کھانا کھاؤں، اس سے میرے جسم میں طاقت آئے، میں اللہ کی عبادت میں ترقی کر سکوں. یہ سبب ہر کوئی نہیں جانتا. یہ صرف ایک وہ شخص جانتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے. ایسے ہی بالکل گرمی، سردی، موسم خزاں اور موسم بہار کا بھی ایک سبب ہے. ایک سبب تو یہ ہے کہ گرمی آتی ہے تاکہ وہ سبزیاں، وہ پھل، وہ پھول جو گرمی چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے ان کو تقویت ملے، ان کی نشو و نما ہو. لیکن اسی طریقے سے جب سردی آتی ہے تو وہ میوہ جات جن کو ہم خشک میوہ جات کہتے ہیں، ڈرائی فروٹس انگلش میں کہہ سکتے ہیں، وہ چیزیں جن کے ذریعے سے خشک میوہ جات میں ترقی ہوتی ہے، اب سردی کے ذریعے سے ان کی نشو و نما ہوتی ہے. یہ ایک سائنٹیفک سبب ہے دنیاوی اعتبار سے. لیکن ان کا ایک سبب اور ہے. جیسا کہ میں نے ابھی دو سبب کھانے کے بتائے، ان کا ایک سبب اور ہے کہ سردی آتی ہے، یہ انسان کے لیے اللہ کی عبادت کے جو باغات ہیں ان میں خوب خوب سیر ہو کر کے ان کو چرنے کی جگہ ہے. سردی کے موسم اللہ کے عبادت کے جو باغات ہیں، بھئی مثال سے بات سمجھائی جاتی ہے. آپ کو اگر ڈرائی فروٹس کے باغات میں چھوڑ دیا جائے، آپ دل بھر کر کے وہاں پر اس کو کھائیں گے. اب یہ سردی کا جو موسم ہے یہ اللہ کی عبادت کی طرف سے ایک یوں سمجھیے کہ ایک باغ ہے. آپ جتنا چاہیں اس میں چر سکتے ہیں. چرنے سے مراد ہے عبادت کر سکتے ہیں. کیسے ہے یہ؟ بس یہی سمجھیے، الشتاء ربیع المؤمن. فرمایا موسم سردی یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے. یہ ایسا موضوع ہے، اس کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے سمجھانے کے لیے، لیکن وقت کی قلت پہلے ہی دامن گیر رہتی ہے ہر جمعے کو، اور پھر لوگوں کی بے حسی اور وقت پر نہ آنا، وہی اپنی پرانی عادت کے موافق. تو یہ سب چیزیں بہرحال جو بات بھی اللہ کی طرف سے آ جائے اسی کو قبول کریں اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں. الشتاء ربیع المؤمن، موسم سردی جو ہے وہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے. کیسے؟ دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات لمبی ہوتی ہے. دن چھوٹا ہونے کا بینیفٹ اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب دن چھوٹا ہوگا انسان کو روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی، اور رات لمبی ہوگی تو عبادت کرنے میں، نوافل پڑھنے میں انسان کو آسانی ہوگی. اسی لیے فرمایا کہ مومن کے لیے سردی کا موسم بہار کا موسم ہے. گرمی کا روزہ انسان کو بہت مشقت والا گزرتا ہے. وہ سوچتا ہے کب افطار کا وقت آئے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ روزے کی روح کے خلاف ہے. ابھی ماشاءاللہ رمضان مبارک قریب آنے والا ہے. ہمارا حال مسلمانوں کا یہ ہے، روزہ رکھتے ہیں،
اب پورے دن سامنے والوں پر اس طرح سے ظاہر کریں گے میں نے پتہ نہیں کون سا پہاڑ توڑ دیا. بھائی مجھے کچھ نہ کہنا میں روزے سے ہوں, مجھے کچھ مت کہنا میں روزے. بھائی تم نے احسان کیا ہے اللہ پر روزہ رکھ کر کے؟ یہ روزے کی روح کے خلاف ہے. آپ روزہ اس طریقے سے رکھیں کسی کو محسوس نہ ہو, کیونکہ روزہ وہ عمل ہے کہ صرف اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. نماز آپ پڑھتے ہیں وہ لوگوں کو دکھتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ خرچ کریں آپ کی مرضی ہے, آپ چھپا کر خرچ کریں, اعلانیہ خرچ کریں, لیکن روزہ وہ عبادت ہے کہ بس صرف اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا بتا کر دیکھ کر یہ بندہ روزے سے ہے یا روزے سے نہیں ہے. لیکن ہم لوگ بھئی میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. 20 سال میں اگر غلطی سے روزہ رکھ لیا اس کو بھی 100 جگہ گائیں گے دن میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. بھئی احسان کیا ہے آپ نے اللہ کا روزہ رکھے. ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں, اس کا فائدہ ہمیں ہے, اللہ کو ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ بے نیاز ہے تم سب اس کے محتاج ہو. اللہ کو ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. لوگ آج خرچ کرتے ہیں کہتے ہیں ہم اتنا خرچ کرتے ہیں. ارے تم کوئی خرچ مت کرو, اللہ پھر بھی اپنا نظام چلا کر رہے گا. کیوں بھول جاتے ہو اس واقعے کو کہ جب خانہ کعبہ پر ابرہہ جیسے ظالم و جابر نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور انسانوں کی طاقت سے باہر کھا کے ان کا مقابلہ کیا جاتا, اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کرائی. انسان کس بات پر گھمنڈ کرتا ہے؟ بھئی آپ بات کیوں کر رہے ہو؟ آپ آ کر بیٹھیے, آگے کی صفوں کو پورا کریں. تتر بتر ہو کر بیٹھتے ہو, پھر کہتے ہو بھئی میں بیچ میں ٹوکتا ہوں. کیا کروں آپ کو؟ ایک بیان ہو رہا ہے آپ بیچ میں اس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ نان سینس ہے, بالکل شعور کے خلاف بات ہے, عجیب و غریب بات ہے. پھر کہا جائے تو کہتے ہیں امام صاحب بڑے سخت ہیں, وہ ہر جمعے میں ڈانٹتے ہی رہتے ہیں. بھئی اور کیا کروں میں؟ یا تو بیان بند کرا دو, یا پھر جب میں بتا رہا ہوں تو سنو اس کو تمیز کے ساتھ. تماشا ہے یہ بالکل عجیب و غریب. بتاؤ سب سن رہے ہیں توجہ سے, 2 بندے بات کریں, برا لگتا ہے نہیں لگتا؟ سارا مضمون خراب ہو جاتا ہے. اللہ کے واسطے ایسا نہ کیا کریں. مجھے تکلیف, میں نہیں چاہتا کہ آپ کو میں کچھ کہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس ڈانٹنے سے زیادہ اور اس کہنے سے زیادہ میں جو بات بتا رہا ہوں یہ بڑی قیمتی ہے اللہ اور رسول کی بات. میں نہیں چاہتا آپ کو بار بار بیچ میں ڈسٹرب کروں, آپ بھی مجھے. لہذا آپ ایسا ماحول بنائیں, مجھے کوآپریٹ کریں, سنیں. آپ کا دل نہیں چاہتا اٹھ کر چلے جاؤ, لیکن یہاں بیٹھے ہو تو پھر سنو. یہ میری توہین, مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی. آپ مجھے سامنے سے گالی بھی دیں گے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. الحمدللہ میں اتنا بڑا ظرف رکھتا ہوں. یہ اللہ اور رسول کے کلام کی توہین ہے, بس اپنی خیر سمجھو تھے. میری توہین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, صاف سمجھ لو. کبھی آپ ایسا آپ فیل کرتے ہو بھئی مولوی صاحب کو اپنی انسلٹ فیل ہو رہی, نہیں ہرگز نہیں. آپ میرے منہ پہ گالی بھی دے کر جاؤ گے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا الحمدللہ. لیکن ہاں اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہوئی اور اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوا تو پھر یاد رکھنا اپنی خیر منانا. بس اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی توہین ایسی ہے جیسا اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہو ڈائریکٹ. لہذا ہمیں ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور تھوڑا ہمیں سلیقہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھیں وہی ہوتا ہے نا, بات سارا مضمون بھاگ جاتا ہے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے. اس میں انسان دن میں روزہ رکھ سکتا ہے اور رات کو خوب نوافل اور خوب عبادت کر سکتا ہے. پھر اس میں اور بہت ساری حکمتیں ہیں. آج کل جب سردی کا موسم آتا ہے تو ہمارے کچھ نوجوان وہ شیخی کا مظاہرہ کرتے ہیں. جو چیزیں اللہ نے استعمال کرنے کی دی ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے اور کہتے ہیں بھئی نوجوان کو کیا ضرورت ہے ٹوپا اوڑھنے کی, نوجوان کو کیا ضرورت ہے یہ حاصل. یہ قرآن کی آیت سے پڑھیے آپ 14واں پارہ, واللہ خلقکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا لہم. ہم اصل میں ہماری مینٹلٹی کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف اور حدیث یہ صرف نماز روزے کا حکم کرتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں.
ہماری سوچ، ہماری مینٹلٹی یہی ہے کہ قرآن کریم تو بس صرف نماز روزے کی چیز ہے، زکوٰۃ دے لو، چندہ دے لو مسجد میں، ٹھیک ہے، بس یہی چیز اسلام بتاتا ہے۔ نہیں بھائی، نہیں، ہرگز نہیں، یہ ہماری بالکل غلط سوچ ہے۔ یہ جو آیت پڑھی ہے نا، یہ صرف اور صرف بتایا گیا ہے اللہ نے تمہارے لیے جو جانور پیدا کیے ہیں، چوپائے پیدا کیے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاؤ اور ان کی کھالوں سے اپنے لیے تم لباس بھی بناؤ۔ ان کے بال بھی تمہارے کام کے ہیں اور ان کی کھال بھی تمہارے کام کی ہے تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کر سکو۔ ومن اصوافها، صوف کہتے ہیں اون کو، صوف کے معنی عربی زبان میں اون کے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سردی کا موسم آتا اپنی پوری رعایا کو اس بات کی تاکید کرتے کہ تم اپنے آپ کو سردی سے بچانے کا انتظام کرو، اور صرف اپنے آپ کو نہیں، جو غریب مسکین محتاج جن کے پاس سردی سے بچاؤ کے انتظامات نہیں ہیں ان کی بھی امداد کرو۔ اسی طریقے سے سردی کے موسم میں جب سردی آتی ہے تو ہر چیز پر ایفیکٹ پڑتا ہے، انسان کی معاشی حالت پر بھی، انسان کے جسم پر بھی، ہر چیز پر اثر پڑتا ہے۔ جب ہم پر اثر پڑتا ہے تو جانوروں پر بھی پڑتا ہوگا، اس لیے کہا ہے ان کی بھی خیر خواہی کریں۔ اپنے سردی میں دانہ حاصل کرنا جانوروں کو مشکل ہوتا ہے، اپنے گھروں کی چھتوں پر ہمیں کچھ نہ کچھ ڈالنا چاہیے تاکہ جو پرندے ہیں وہ بھی آ کر کے، اسی طرح اللہ نے نظام بنایا ہے۔ آپ نے دیکھا سمندر میں کہ چھوٹی مچھلی کی غذا چھوٹی مچھلی جو ہے وہ بڑی مچھلی کی غذا ہوتی ہے۔ بڑی مچھلی کیا کرتی ہے؟ چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے۔ یہ ایک دوسرے سے انسان کنیکٹڈ ہو کر نظام چل رہا ہے پوری دنیا کا، لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھلایا، نہیں، اللہ ہمارے ذریعے سے ان کو کھلوانا چاہتا ہے، کھلا ان کو پھر بھی اللہ رہا ہے۔ تم نہ ڈالو سارے کے سارے پھر بھی اللہ کھلائے گا، یہ بات ہے لاجیکلی۔ بھائی میں آج سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کی چھتوں پر کچھ دانے ڈالا کرو، لیکن اگر ہم کوئی بھی نہیں ڈالیں گے کیا پھر بھی جانور بھوکے مریں گے؟ نہیں مر سکتے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے نفع کے لیے کرتے ہیں، یہ بات انسان سمجھ لے، سارے کام کرنے پر آمادہ ہو جائے، اور یہ بات نہ سمجھے تو پھر وہ اپنے آپ کو ترم سمجھتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سردی کے موسم میں اپنے آپ کو ہر طرح سے بچانے کے اقدامات کریں۔ نوجوان حضرات سے خاص طور سے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے، وہ شیخی سمجھتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر اس طرح کا انتظام کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سردی سے بچانے کا نظام کرے تو کہتے ہیں بھئی اس کو بھی سردی لگ رہی ہے، اور اس پر جملے کستے ہیں، فقرے کستے ہیں۔ یہ ہمارے سماج کی حالت ہے، یہ بالکل قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ کم عقل ہے، بے وقوف ہے، صاف الفاظ میں۔ جو قرآن کی تعلیمات سے ٹکرائے اسے عقل مند نہیں کہا جا سکتا۔ جب اللہ نے صاف فرما دیا وَلَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، کہ جو اللہ نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں اس میں تمہارے لیے گوشت بھی ہے اور تمہارے لیے اون بھی ہے، اس میں تمہارے لیے اون بھی ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سردی سے بچائیں اور اس کے لیے اقدامات کریں۔ اور صرف اپنے آپ کو نہیں بچائیں، جو سماج میں، معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو قسم کرسی کی حالت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہم ان کی بھی امداد کریں۔ جن کے پاس کمبل نہیں ہے یا جن کے پاس اور چیزیں نہیں ہیں، ہم ان کے لیے، کیا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے؟ نہیں ہے۔ ایک مالدار آدمی پر کسی غریب کی حاجت روائی کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اسلام صرف یہ حکم نہیں کرتا کہ مسجد میں چندہ دو اور مدرسے میں چندہ دو، اسلام نے ہر چیز کے حق بتائے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالداروں کے مال کے اندر ان کا بھی حق ہے جو ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے جو ہاتھ پھیلا کر نہیں مانگتے۔ سمجھیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار کیجیے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں پہلے آیا کرو، کچھ پیغام آپ کو پہنچاؤں۔ لہذا آج کے درس کا ہمارا صرف اور صرف یہی خلاصہ ہے کہ مومن کے لیے سردی کا موسم ہر طرح سے ایک مال غنیمت حاصل کرنے کا موسم ہے۔ نمبر 1، پرسنلی عبادت میں کہ انسان کو چاہیے دن میں روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے، ایسے وقت میں جب اسے کوئی نہ دیکھتا ہو۔ آج کل لوگوں کا مزاج یہ بھی ہے، جس کو دیکھیں گے عبادت کرتا ہوا اسی کو بس صرف عبادت گزار سمجھتے ہیں، اور جس کو نہیں دیکھتے وہ سب سے کنڈم ان کی نظر میں آدمی ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔
کسی کو نہیں پتا کس کا درجہ اللہ کی نظر میں کتنا مقبول ہے۔ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو، اپنے آپ کو سب سے کم سمجھو، اور اپنے سے دوسرے کو سب سے اعلیٰ سمجھو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس لیے دن میں روزہ رکھیے، رات کو تہجد، نوافل جو آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں، راتیں لمبی ہیں، آرام بھی کیجئے، لیکن کچھ نہ کچھ وقت اس کو کیش کرنے کی آپ کوشش کیجئے۔ نمبر 2، ہمیں چاہیے کہ ہم اس موسم کے اندر ان لوگوں کی حاجت روائی کریں، ان لوگوں کی ضرورت پوری کریں جن کے پاس سردی سے بچنے کے اقدامات نہیں ہیں۔ ڈھونڈیں، ان کو نہیں ملتے ڈھونڈیے، اس محلے میں نہیں ملتے، اس سے باہر نہیں ملتے، جائیے اور کہیں۔ بہت لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے، ان کو تلاش کر کے ان کی آپ مدد کیجیے۔ اسی طریقے سے جانوروں کا بھی خیال کیجیے، جو جانور رکھتے ہیں، پالتے ہیں، ان کو بھی سردی سے بچانے کے انتظامات کیجیے۔ یہ تمام چیزیں اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ قرآن کریم صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج انہی کے بارے میں بتاتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ ہماری مادی ضرورت بھی اور روحانی ضرورت بھی، ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہمارے لیے فکر مند ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ، ہم سے زیادہ ہماری ضرورت کے لیے فکر مند ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ کیا ضرورت تھی اللہ کو ایک شہد کی مکھی پر پوری صورت بنانے کی؟ 14ویں پارے کے اندر سورۃ النحل ہے، نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے ایک شہد کی مکھی کے نام پر پوری صورت نازل کرنے کی؟ کچھ تو لاجک ہوگی، کچھ تو حکمت ہوگی۔ اللہ نے کہا ہے سورۃ النحل کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اللہ نے جو جانور اور چوپائے پیدا کیے ہیں، اللہ نے ان میں تمہارے لیے سردی سے بچنے کے انتظامات رکھے ہیں، اس لیے ہمیں سردی سے بچنے کے انتظامات کرنے چاہیے۔ بھائی جو ہمارے پاس سامان ہے، ہم اگر اسے سردی میں استعمال نہیں کریں گے تو کیا گرمی میں استعمال کریں گے؟ یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور قرآن تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔